اللہ نے حضرت انسان کو اور دیگر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ جو بھی مخلوقات پیدا ہوئی ہیں وہ ایک لگے بندے نظام کے تحت اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں، بہائم ہیں، چوپائے ہیں۔ تو جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو انہوں نے مخصوص غذا لینی ہوتی ہے جو وہ تلاش کر لیتے ہیں، مخصوص ان کی رہن سہن ہے جو اطراف کا ماحول ان کو میسر آتا ہے تو وہ وہاں گزر اوقات کر لیتے ہیں۔ اکل و شرب اور اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل یہ ان کا وظیفہ ہے، اور اس کے لیے جو ایک مخصوص نظام ہے اس کے تحت وہ وقت گزارتے ہیں، اور اس ایک طے شدہ اور متعین راستے پر ہی چل کے اپنی ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں، اور وہ چیز ان کی فطرت میں، ان کی طبع میں ہوتی ہے۔ ان کے لیے کوئی کالج، کوئی ادارے، کوئی تربیتی نظم نہیں ہوتا کہ وہ سیکھتے ہیں شیر نے شکار کیسے کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں، بلکہ ان کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ ان کے والدین اس کی تھوڑی مدد کر دیتے ہیں، اور وہ ان سے کچھ تھوڑا سا ان کے عمل کو دیکھ کر کے ایک ہمت پیدا کر لیتے ہیں، تو ان کی طبع میں ہے۔ حضرت انسان بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے باقی مخلوقات کی طرح، لیکن اس کا نظام، اس کی عقل، اس کے شعور، اس کے فہم، اور جس ماحول میں پیدا ہوا ہے اس ماحول کی تربیت کی مطابقت کے اندر نشو و نما پاتا ہے۔ ایک جنگل میں پیدا ہونے والا اور ایک متمدن ماحول میں پیدا ہونے والا، دونوں کے وظائف حیات اور دونوں کا طریقہ اور رہن سہن مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک کافرانہ نظام میں نشو و نما پانے والا اور ایک اسلامی تہذیب میں نشو و نما پانے والا، دونوں کی عادات، خصلتیں اور ان کی ترجیحات الگ ہوتی ہیں۔ اسی طرح انتہائی غربت اور انتہائی دولت مندی کی ناز برداریوں میں پروان چڑھنے والا، دونوں کے مزاج میں تفاوت ہوتا ہے۔ تو حضرت انسان ان جانوروں کی طرح ایک طے شدہ زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ وہ یہاں آ کر کے سیکھتا ہے، اور جس طرح کا اس کو ماحول میسر آئے اس طرح وہ سیکھ کر کے اپنی زندگی کے لف و نشر کو مرتب کرتا ہے اور منظم کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اب وہ جس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے وہ اس کے ماحول کے، اس کے اوپر اثرات ہیں۔ اس لیے ہمیں ابتداءً ہی سیکھنے کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ گائے کا اور گھوڑے کا، گدھے کا بچہ، اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہی چلنے لگ جاتا ہے، لیکن انسان کے بچے کو چلنے کے لیے کم از کم سال، 1.5 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہی بولنے لگ جاتا ہے، لیکن انسان کو بولنا سیکھنا 2 سے 2.5 سال جو ہے وہ اتنا عرصہ کم از کم اس کو لگتا ہے، اس لیے کہ اس کا بولنا، چاہے وہ غرانہ ہے، چاہے وہ چہچہانا ہے، چاہے وہ جو بھی اس کا انداز ہے وہی اس کی ایک مخصوص بولی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے اس کو کوئی سیکھنے کے عمل سے نہیں گزرنا پڑتا۔ اس لیے اس کا جو وظیفہ حیات ہے وہ بھی ایک لگا بندہ نظام ہے، اس کے لیے اس کو کسی لمبے پروسیس میں نہیں پڑھنا پڑتا، بلکہ وہ ایک خود بخود ایک اس ڈگر پہ وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن انسان کے جو معاملے ہیں وہ ان سب سے مختلف ہیں، اس لیے اس کو سیکھنے کے عمل سے بچپن سے ہی گزرنا پڑتا ہے، بولنے سے لے کر چلنے تک،
چیزوں کی معرفت سے لے کر کے ان کے اندر امتیاز کرنے تک، خیر اور شر کے اندر تمیز کرنے، اور پھر جو ہے وہ اچھائی کو اختیار کرنے اور بہتر سے بہتری کی تلاش کے اندر آگے بڑھنے تک۔ اس لیے انسان ہر وقت جو ہے وہ اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اس کے اخلاقیات ہیں، اس کا کردار ہے، اس کی علمی پرواز ہے، اس کی سوچ ہے، اپروچ ہے، اس کے خیالوں کی وسعت ہے، اس کا ظرف ہے، یہ جو کچھ ہے انسان کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہر لمحہ جو ہے وہ ایک گنجائش ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی پہنچ جائے اس سے آگے بڑھنے کی اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے۔ ہر لہجہ نیا طور نئی بر کے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے۔ جس طرح انسان کے باطن کے لیے راستے ہوتے ہیں کہ وہ مرحلہ شوق طے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی قربت کے سلسلے لامتناہی ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ بہت زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور علیہ السلام تک آپ تدریجی مراحل دیکھیں انسانی زندگی کے، اور پھر مختلف ادوار میں مختلف نبیوں کے جو معجزات تھے وہ حصی تھے۔ حضور علیہ السلام کے معجزات زیادہ تر مانوی ہیں، اور چونکہ انسان آہستہ آہستہ تکمیل پذیر ہوتا ہے، اور آج انسانی شعور، انسانی فہم، ادراک اور انسانی جو ہے وہ ایجادات اور انسانی مادی ترقی سے لے کر کے اس کی فکری بلندی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انسان نے اس دنیا پہ آ کے سیکھنا ہوتا ہے، اور وہ جو سیکھتا ہے وہ حتمی بھی نہیں ہوتا، اس سے وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے، اور بعض کا جو وہ سیکھ چکا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت آگے ہوں، وہ اس کی سمت غلط ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ادھر چلا جاتا ہے جدھر اس کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اور دنیا کے اوپر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ مغرب کو ہی لیجئے، مادی ترقی میں تو وہ بہت اونچا چلا گیا، لیکن وہ اندر کے خلا کو پور نہیں کر سکا، چونکہ روح پیاسی رہ گئی، اور روح کی پیاس انسان کے اندر کو بے چین رکھتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ چونکہ مادی آسودگی اتنی ہے، اس نشے کے اندر وہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن تھوڑی سی مشکل آ جائے تو وہ ان مشکلوں کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، خودکشی کر لیتے ہیں، اور ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، حالات کی مشکلیں ان سے صحیح نہیں جاتی، چونکہ ان کی پرورش اس ماحول میں ہوتی ہے۔ دوسری جانب سے ہمارے صوفیاء کی زندگیاں دیکھیں، جو ہمارے مسلمان تربیت پانے والے لوگ، وہ مشکل سے مشکل حالات میں آگے بڑھنے کی توانائی رکھتے ہیں، اور چونکہ ان کو ایک تیقن کا نور نصیب ہوتا ہے، جو ان کو ایک مضبوط اندر کا انسان جو ہے ان کا تعمیر ہوتا ہے۔ تو وہ مضبوط اندر کا انسان تعمیر ہونے کے لیے ہمیں آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے، جو ہم اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، اپنے ادراک سے، اپنی کوشش سے، اپنی تحقیق سے حاصل کر پاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ صدیوں کے سفر کے بعد ہم ایک نقطے پہ پہنچتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ ہمیں تھوڑا سا کسی موڑ سے فرق لگ گیا تھا، ہم دوسری جانب نکل گئے، اور دوسری جانب ہم صدیوں کی محنت سے ہم صحیح نتیجے پر بھی پہنچ جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو صدیوں کے سفر کے بعد ہم ایک نتیجے پر پہنچے ہیں، وہ نتیجہ تو ایک سطر کے اندر قرآن نے بتا دیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے جو مکمل اکمل ضابطہ حیات ہے، جو ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے اور جس میں غلطی کا امکان موجود نہیں ہے، اور جو راستہ بالکل سیدھا ہے، صائب ہے، بلکہ اسوب ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے اگر اس کتاب کے ساتھ، چونکہ یہ ہدایتیں انسانی کے لیے کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے، تو اس کتاب کے ساتھ ہم جڑتے ہیں، تو ہم بعض اوقات یہ ہے کہ ہم مادی
ترقی تو کر جاتے ہیں یا مادی انسان بن جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ایک مجموعہ تمام خصوصیات کا مرکب اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے وہ قرآن کی تعلیم کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ تو ہم دنیا کے اوپر کتنے لوگوں کو جانتے ہیں وہ بہت ہی اقدار کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے بڑے مکمل ہوتے ہیں، لیکن دوسرے پہلو میں جو ہے وہ کمی رہ جاتی ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، کسی بزرگ سے سنا تھا کہ جو مٹی کے پرندے بنا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اڑاتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان دی تھی اور اس کے اندر زندگی پیدا ہو جانا اگرچہ امر الہی سے تھا لیکن معجزہ تھا۔ تو یہ چمگادڑ تھا جو وہ پرندے اڑے، اور چمگادڑ کی تخلیق جو ہے وہ باقی تخلیقات سے مختلف ہے، یعنی یہ جو اس کا عقل و شرب ہے وہ بھی منہ سے ہے، اور پھر اس کی فراغت جو ہے وہ بھی منہ سے ہی ہے۔ تو انسانی تخلیق جتنی بھی مکمل ہو اس میں سکم رہ جاتا ہے، اور دوسری جانب جو اللہ کی تخلیق ہے وہ ہر اعتبار سے کامل، مکمل اور اکمل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے لیے جو طریقہ وضع کرتے ہیں اقدار، اخلاقیات کا جو بھی، اور اس میں کچھ پہلو تو واقعہ ہی ہم انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہلو کو نظر انداز ہونے کی وجہ سے ایک بہت ساری چیز رہ گئی، تو پھر مکمل، کامل، اکمل اور اقوم راستہ وہی ہوگا جو ہمارے خالق کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہوگا، ودیعت کیا ہوگا، اور وہ قرآن مجید ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو پھر ہمارے اوپر لازم اور ضروری ٹھہرا کہ ہم اس کتاب کو عملی شکل کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل ہیں، بلکہ انسان اکمل ہیں، اور انسان اکمل بننے کے لیے جو نصاب ہے، جو تھیوری تھی جس کا پریکٹیکل حضور کا وجود ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور ام المومنین نے اس کو 2 لفظوں کے اندر بند کر دیا، کان خلقہ القرآن۔ جب آپ سے پوچھا گیا حضور کی سیرت کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور پھر اس کا عکس جمیل دیکھنا ہے، اس کی عملی صورت اور تعبیر دیکھنی ہے، تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ تو تحقیق، جستجو، یہ ساری چیزیں، یہ دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح جوڑنا چاہیے، اور کھلی آنکھوں سے اس کو پڑھنا چاہیے، اور مکمل تیقن کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اس میں سراسر خیر، سراسر بھلائی اور سراسر اس کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے ابتدائی مرحلہ اس کتاب کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو حفظ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور جب عمل پیرا صحیح معنوں میں قرآن مجید پہ ہو جائے تو اس کا نتیجہ ایک اچھے، ستھرے، پاکیزہ شریعت کا مقصود، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی منشا کی مطابقت جو ہے اس کے مطابق ایک انسان جو ہے وہ معرض وجود میں آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے اور اس کی منشا ہے۔ تو اس لیے اس امت نے قرآن مجید کو جو ہے وہ اس لیے اس کو زور دیا گیا کہ اس کے ساتھ جڑے، تاکہ وہ مقصود جو حضرت انسان کی تخلیق کا تھا، باقی جانوروں کی طرح، بہائم کی طرح، چوپایوں کی طرح، چونکہ ان پر نہ کوئی کتاب نازل ہوتی ہے اور نہ ان کے اندر کوئی پیغمبر آتے ہیں، نہ کوئی ان کے اندر جو ہے وہ ہادی اور رہنما آتے ہیں، اور نہ ان کے اندر مفکرین پیدا ہوتے ہیں کہ جو ان کو سکھائیں کہ اب دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ کوا صدیوں سے کائیں ہی کر رہا ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، چونکہ وہ ایک لگے بدے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ شیر کا جو وظیفہ آج سے جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے تھا، اس کا جو لائف سٹائل آج سے ہزاروں سال پہلے تھا، آج بھی وہی ہے، اور ہزاروں سال بعد بھی یہی ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، چونکہ ارتقاء ان کی زندگی میں نہیں ہے، اور اسی لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا مربوط نظام ہی موجود نہیں ہے۔ تو حضرت انسان چونکہ مقصود کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کائنات کا جوہر بنایا ہے، اس کائنات کا عرق ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ہر لمحہ آگے بڑھتا رہے اور یہ ترقی کی عروج کی منازل طے کرتا چلا جائے۔ اس کے لیے
بہترین نمونہ کامل اور اکمل قرآن مجید عطا کر دیا، اور اس کی مطابق اندر وہ زندگی بسر کرے تو اس کو سرخروئی کامیابی اور اس کو عزت جو ہے اور وقار اور ایک جو اکملیت ہے اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اس امت میں قرآن مجید کو حفظ کرنے کی، اس قرآن مجید کو سیکھنے کی اور اس کتاب رحمت کو ازبر کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے سوچ دی ہے، اس کی فضیلت بھی حدیث میں بہت ساری آئی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب کے تقاضوں کو عمل پیرا اپنی زندگی میں کیا جائے، اس لیے حفظ کیا جائے کہ ہر مرحلے پر قرآن ہمیں ملحوظ رہے۔ حفظ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یعنی ہمیں اپنی زندگی میں مشکل سے مشکل وقت کے اندر بھی جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے کہ اب اس مرحلے میں قرآن میری رہنمائی کرتا ہے تو قرآن میں یہ کہاں ہے۔ جب حافظ ہوگا تو وہ جانے گا کہ اس مرحلہ حیات میں قرآن مجھے کیا بتاتا ہے اور میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بلا تعمل آگے بڑھا سکتا ہوں۔ تو حفظ کے بعد اپنی زندگی کو عمل کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے اور عمل کے ساتھ ہم آغوش کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ نہ صرف جڑنے بلکہ جڑے رہنے کی، اس کتاب کے ساتھ نہ صرف اعتقادی تعلق بلکہ اس کے ساتھ عملی ربط، اور اس کتاب کے ساتھ نہ صرف عقیدت کا رشتہ بلکہ اس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا عمل کا رشتہ مستحکم اور مضبوط ہو۔ اور اقبال نے کہا تھا گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو ایک مومنانہ زندگی کا تصور لیے ہوئے بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ میں مومن بن کے جیوں اور جو شریعت نے مجھے میرے سے تقاضا کیا ہے، تو کہا قرآن کے بغیر تو پھر نہیں جی سکتا۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ تیری زندگی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ تجھے ہر لحظہ ہر لمحہ ہر ساتھ تیری رہنمائی کرتا ہے اور تیری ضرورت کی مکمل کفیل ہے، اور کوئی بھی موقع زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں قرآن تجھے مکمل رہنمائی نہ فراہم کر رہا ہو۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس پاکیزہ کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت انسان کے لیے جو ضابطہ بنایا ہے وہ ضابطہ جو ہے وہ آسان ضابطہ رکھا گیا ہے، چونکہ انسان کو ڈیزائن اس نے کیا ہے، اور جب اس نے ڈیزائن کیا ہے تو اس کو کس طرح پھر ورکنگ کرنی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ اصل ایک چیز پڑی رہے اور وہ جو ہے وہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کو جب آپ شروع کرتے ہیں، اس کو جب چلاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ شاید جو اس کو ورک دیا جا رہا ہے، کام دیا جا رہا ہے وہ مشکل ہے، وہ مشکل نہیں، بلکہ اس کے آزاد زنگ آلود ہو گئے ہوئے۔ تو ہم ایک اپنی خواہش نفس کی زندگی گزار کے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے جس طرح قرآن پہ چلنا مشکل ہے۔ تو قرآن پہ چلنا مشکل نہیں ہے، ہم خود خراب ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم خود خراب ہو گئے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ اعضاء جو ہیں باطنی اعضاء وہ لگتا ہے کہ مطابقت میں نہیں ہے، ورنہ جس نے اس بدن کو، اس جسم کو، ہمارے مزاج کو، ہمارے رجحانات کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، اس نے ہی اس کی ضرورت کے لیے ہمیں ضابطہ دیا ہے، اور وہ ضابطہ کبھی بھی مشکل نہیں ہوگا، وہ ضابطہ آسان ہوگا۔ تو اس لیے وہ بند پڑی رہی مشینری کی وجہ سے جو یہ لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے، لیکن مشکل نہیں ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ اگر تو جینا چاہے، اگر تو چلنا ہی ہے، اگر یوں بند نہیں پڑا رہنا اور مسلمان بن کے تو زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو تیرے لیے قرآن جیسا کوئی ضابطہ نہیں، نہ قرآن سے بہتر نہ قرآن کے برابر۔ تو قرآن ہی تیری زندگی کا بہترین ضابطہ ہے، اور اس کے مطابقت کے اندر تو اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے، اور یہ تیرے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ خود قرآن نے ایک موقع پہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی مشکل نہیں بنایا ہم نے۔ کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ہم نے اس کو مشکل کیا ہی نہیں ہے، چونکہ یہ ہدایت انسانی کے لیے ہے اور انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ تو یہ بہت ایک آسان فہم طریقہ مسلوکہ ہے، ایک راستہ ہے جس راستے پہ چل کر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہم خود ہی جب چلنا نہیں چاہیں گے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا جو اس وقت پوری امت کا ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ امت جمود کا شکار ہے،
امت تعطل کا شکار ہے. امت جو ہے وہ بالکل اس کے باطنی اعضاء کو زنگ لگ چکا ہے، اور اتنی قیمتی مشینری جو ہے جو رب نے بنائی ہے، اور پھر اس کے لیے جو نظام عمل ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن یہ زنگ شدہ مشینری جو ہے یہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر جو ہے وہ آج ہماری جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو آج بھی ہم اگر اس کتاب پہ آ جائیں، تھوڑے دن ہمارے لیے مشکل ضرور ہوگی، لیکن یہ کتاب ہمیں تسکین قلب بھی عطا کرتی ہے، اور یہ راستہ بھی سیدھا بھی ہے. صراط مستقیم بھی اس کو کہا گیا ہے جو یہ قرآن دکھاتا ہے، اقوم بھی کہا گیا ہے. اس کے اندر کوئی ایوج نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور ہے بھی یہ قول فیصل. کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی چیز برس ہا برس کے تجربے کے بعد پتہ چلے وہ نہیں ایسے چلنا چاہیے تھا. یہ طے شدہ ایک مربوط نظام ہے جو ہمارے خالق نے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس نے ہمیں یہ عطا کیا ہے زندگی گزارنے کا نسخہ، اور اس کے مطابق زندگی گزار کر کے سرخرو، کامیاب اور بامراد زندگی گزار سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کتاب کو چھوڑیں گے تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو ہمارا ہے. اور اس امت کا المیہ یہی ہے کہ اس نے اتنا بڑا لاہے عمل، اتنا بڑا مربوط نظام، اتنا بڑا منظم سسٹم جو ہے اس کو اس نے چھوڑ دیا، اور پھر نتیجہ آج جو ہے وہ قسم پرسی ہے، ادبار ہے، پستی ہے، ذبو حالی ہے، زوال ہے، رسوائی ہے، اور جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سعادت مندی کے یہ لمحے عطا کیے ہیں. اللہ ہماری نسلوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی اس قرآن کے ساتھ جوڑے، اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اس قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ، اس کے معانی و مطالب کے فہم کے ساتھ، اور اس پر عمل کے ساتھ. اور پھر اس کا نتیجہ خود بخود وہ پیدا ہونے والا ہے جو مقصود اس دنیا کے اوپر آنے کے. اگر ہم مقصد کو نہیں سمجھے تو پھر زندگی برباد کر دی. وہ آئے اور آ کے چلے گئے. یہ کھانے پینے، سونے جاگنے کے لیے تو چڑیا بھی، کوا بھی اور باقی جانور بھی جی رہے ہیں. ہم اشرف المخلوقات کس کے لیے ہیں اگر ہمارا وظیفہ یات وہی ہے جو ایک چونٹی کا ہے، جو ایک کیڑے مکوڑے کا ہے، ایک پرندے کا جو وظیفہ یات ہے، صرف کھانا پینا، اچھا گھونسلہ. یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. ہمارا ما برائے کار دیگر آمدائم، حضرت شیخ شاہ نقشبند بخاری نے کہا تھا کہ ہم کسی اور کام کے لیے آئے ہیں. ہماری زندگی کا کچھ مقصد ہے جس مقصد کے لیے ہم تخلیق کیے گئے ہیں. ہم باقی تمام مخلوق جو کہ ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات ہیں اور زیرو ہیں، ان کے اندر ہمارے سے طاقت زیادہ ہے. شیر میں طاقت ہم سے زیادہ ہے، ہاتھی کی جسامت ہم سے زیادہ ہے، گھوڑے کے اندر قوت ہم سے زیادہ ہے، عقاب کی نگاہوں میں جو ہے وہ زور ہم سے زیادہ ہے، کسی کے پنجوں میں طاقت زیادہ ہے. تو آپ دیکھ لیں جتنے بھی پھیلے ہوئے جانور ہیں، کسی کی رفتار بھی ہم سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنی خوبیوں کے باوجود وہ مقصود نہیں ہے کائنات کا. مقصود کائنات کا حضرت انسان ہے. اور اگر اس کا وظیفہ بھی وہی ہو جو ان کا وظیفہ ہو تو کتنی عجیب بات ہے. ایک شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اور وہ صبح جو ہے وہ دابڑا اٹھا کر وہ بھی مزدوروں کی طرح جا رہا ہو، تو اسے کہا جائے گا کہ یار تجھے پتہ نہیں کہ تیری ذمہ داریاں کیا ہے. تیری ذمہ داریاں ملک کے نظم و نسق کو چلانا ہے، اور تو جو ہے وہ دابڑا اٹھا کر کے اور تیسی کانڈی پکڑ کے تو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں مکان بنانے جا رہا ہوں. تو پھر تجھے پتہ ہی نہیں، اپنے منصب سے آگاہی نہیں ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات، نائب الہی، خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا تھا. اور اس کا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے روٹی کمانی ہے، اور میں نے جو ہے وہ اچھا گھر بنانا ہے، میں نے اچھے کپڑے بنانے ہیں، اور یہ اللہ دے گا، اس کا اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. اور اس کے لیے اس کو کچھ محنت، کچھ وقت دینا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن جو اس کا مقصد حیات ہے وہ نائب الہی ہے، تو پھر نائب الہی ہے تو پھر تخلقوا باخلاق اللہ، تو وہ پھر صفتیں اس کے اندر پیدا کرنا ہوں گی. جس کا نائب ہے اس کی صفات کا پھر اسے عکس بننا پڑے گا، عکس جمال کبریا اس کو بننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نائب الہی ہے. جب یہ نائب الہی ہے، جب یہ ذل الہی ہے، جب اللہ کی رحمتوں کا روپ ہے، اس کی رحمتوں کا سایہ ہے، تو پھر جب وہ نائب ہے اس کا، تو پھر اس کی صفات کا عکس اس کے وجود سے دکھائی دے. اور وہ پیدا کرنے کے لیے وہ کہے میں کیسے پیدا کروں، اللہ نے وہ نظام دیا ہے اور قرآن مجید عطا کیا ہے، اور اس کو لے کر کے بیٹھ جائے، روز
ایک رکوع روز تلاوت کرے اور دیکھے کہ اس میں میرے رب نے مجھ سے کس بات کا تقاضا کیا ہے، جن خوبیوں کا تقاضا مجھ سے ان 10 آیات میں کیا ہے، کیا وہ میرے اندر موجود ہیں؟ وہ شروع کر دے اور اپنے اندر وہ پیدا کرنے شروع کر دے، عزم مصمم کر دے، تو وہ دیکھنا کہ مہینوں اشروں کے اندر اس کی ذات کس طرح مکمل ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ واقعتاً اس مسند پہ آ جائے گا۔ لیکن جب یہ اس کی طلب اس کو نہیں ہوگی تو طلب کے بغیر تو ماں بھی بیٹے کو دودھ نہیں دیتی، جب بیٹا روتا ہے تو تب ماں کی چھاتی میں جوش آتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی نیابت کوئی چھوٹا انعام ہے، کوئی چھوٹی بات ہے اس کی نیابت، لیکن ہماری ترجیحات ہی وہ نہیں ہوگی، ہماری خواہش تک وہ نہیں ہوگی، اور اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے جو ایثار اور جو قربانی ہمیں دینا پڑے گی وہی نہیں ہوگی، ہماری سوچ اور فکر کی وہ بلندی تک نہیں ہوگی، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے ہم اگر چاہیں کہ اللہ کی قربت حاصل کریں اور واقعتاً اس کے نائب بن کے دکھائیں، تو پھر ہمیں یہ مربوط منظم نصاب ہے ہمارے پاس، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، تو پھر جو ہے وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ہماری زندگیوں کو نہ بدل دے۔ بلکہ اقبال نے تو کہا تھا، فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتاب نیز چیز دیگرست۔ اگر میں کھل کے کہہ دوں جو میرے سینے کے اندر موجود ہے تو سن لے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ یہ زندگیوں کے اندر ایسے حرارت اور بجلی بھر دیتی ہے، اور اس کتاب کے ساتھ ایسے اجالے ہوتے ہیں، اندر کی ظلمتیں مٹ جاتی ہیں، خیر اور نور کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں اندر سے، اور باطن جو ہے وہ اجالوں اور روشنیوں کا منبع و مصدر بن جاتا ہے اس کتاب کے ساتھ جڑنے سے۔ پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ اقبال نے جو کہا تھا سراپا طور ہو جاتا ہے، اس کا جو وہ بدن ہے یہ سراپا طور بھی ہو جاتا ہے اور سراپا نور بھی ہو جاتا ہے، چونکہ پھر یہ محبت نوار الہی ہوتا ہے، اور پھر یہاں روشنیاں ہی روشنیاں پھوٹتی ہیں۔ پھر ایسا بندہ جہاں سے گزر جائے وہاں بھی روشنیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں بھی دودھ بٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر لازمی نہیں کہ وہ 6 گھنٹے کی تقریر کرے تو کچھ چیز لوگوں تک منتقل ہو، پھر اس کا وجود ہی لوگوں کے لیے ایک توانائی، ایک حرارت اور ایک قوت کا جو ہے وہ پیغام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے اپنی زندگی کو منظم اور مضبوط کرنا ہوگا۔